وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، آخری چیز کیا ہے کہ برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے۔ ہمارے خطیبوں نے ستیہ ناش کر دیا ہمارا، کہ برائی کا جواب برائی سے دیا، گالی کا جواب گالی سے دیا، حق و باطل کی تمیز ہی مٹ گئی۔ گالی کا جواب گالی ہے تو پھر حق باطل میں فرق کیا ہے؟ مولانا اسعد مدنی رحمت اللہ علیہ، حضرت مدنی کے بڑے بیٹے انتقال فرما گئے، وہ آئے 1972 میں پاکستان، پہلی دفعہ پاکستان آئے 1972، تو ملتان آئے، میرا ضلع ملتان ہے، تو مجھے رائے میں داخلہ نہیں ملا تھا، تو میں اپنے علاقے میں تلمبا، ایک چھوٹی سی جگہ ہے میرے گاؤں کے ساتھ شہر، میں وہاں سید نیاز احمد شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت رائے پوری کے خلفاء میں سے تھے، وہ وہاں ایک چھوٹا سا مدرسہ چلا رہے تھے، میں اس میں داخل ہو گیا۔ تو جب پتہ چلا کہ ملتان میں تشریف لائے ہیں مولانا اسد مدنی صاحب رحمت اللہ علیہ، تو مولانا ظفر احمد صاحب تھے ہمارے استاد اس وقت، وہ آج کل جامعہ خالد بن ولید ہے وہاڑی میں، وہاں اور شاہ صاحب، یہ سب ہم 11 طلبہ تھے ٹوٹل، تو ہمیں لے کر ملتان گئے، تو قاسم العلوم قدیم میں ان کا بیان تھا، تو یہ خطابت کا عروج ہے 72، سارے بڑے خطیب سامنے بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے خطیب نامور، کسی کے ساتھ خطیب پاکستان کا لقب ہے، کسی کے ساتھ خطیب العصر کا لقب ہے، کسی کے ساتھ خطیب زمان کا لقب ہے، کسی کے ساتھ طوطی زمان ہے، سارے القاب والے بڑے بڑے پہلی صف میں ایسے تھے، اور علماء بھی، مولانا درخواستی صاحب رحمت اللہ علیہ کو میں نے وہاں دیکھا، اور ایسے بڑے بڑے مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ، اور ایسے یہ سب حضرات بیٹھے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کوئی 1 گھنٹہ بیان فرمایا، تو اس میں ایک بات مجھے یاد ہے، ایک بات، تو انہوں نے فرمایا کہ دیوبندیت کو جتنا تم نے نقصان پہنچایا ہے اتنا غیروں نے نہیں پہنچایا، ان کی طرف ایسے انگلی کا اشارہ کر فرمایا، جتنا تم نے نقصان پہنچایا ہے اتنا غیروں نے نہیں پہنچایا۔ تم گالی کا جواب گالی سے دیتے ہو، اور ہمارے اسلاف کا طریقہ گالی کا جواب صبر تھا، گالی نہیں تھا۔ تم نے حق و باطل کی تمیز مٹا دی۔ پھر ایک واقعہ سنایا کہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ، والد صاحب رحمت اللہ علیہ ایک جگہ تشریف لے گئے، تو آپ کی عادت تھی مسجد میں نماز پڑھتے تھے، تو ان سے پوچھا بھئی ہمارے قریب مسجد کون سی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی یہ جو یہاں 2 مسجدیں ہیں، ایک ہماری ہے، ایک وہ دوسرے بھائیوں کی ہے، تو وہ آپ کو کافر کہتے ہیں۔ تو حضرت فجر کی نماز میں سارے مریدین اپنی مسجد میں پہنچے ہوئے، تو حضرت غائب مسجد میں تھے ہی نہیں، اور سب یہ اس قیاس پر کہ بھئی وہ یہاں ہوں گے، سب وہاں پہنچے ہوئے تھے ہی نہیں۔ وہ تہجد میں جلدی اٹھتے تھے، نفل پڑھے اور سیدھے وہ دوسری مسجد میں چلے گئے، وہاں جا کے نماز پڑھی، نماز کے بعد امام صاحب سے ملے، السلام جی میرا نام حسین احمد ہے، میں دیوبند سے آیا ہوں، مجھے پتہ چلا کہ آپ کو میرے بارے میں کچھ اشکال ہے، تو میں نے کہا میں خود ہی حاضر ہو کے صفائی پیش کر دوں۔ تو وہ مولوی صاحب ٹپ ٹپ رونے لگے، اور ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور چوما، کہا تم حق پہ ہو، ہم غلط ہیں۔ کہا ہمارے بزرگ تو یہ کرتے تھے، اب تم گالیوں کے جواب میں گالیاں دینا شروع کر دیتے۔ چپ رہنا تو کھا جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کو بھرے درس میں خارجی نے آ کر کہا تیری ماں سے شادی کرنا چاہتا ہوں، 80 سال کی بوڑھی عورت، تیری ماں سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو امام صاحب نے فرمایا میری ماں عاقلہ بالغہ ہے، میں جا کے پوچھ لیتا ہوں، اگر وہ تیار ہو گئی تو میں تمہارے ساتھ شادی کر دوں گا۔ تو وہ بڑے زور سے ہنسا، سارے شاگردوں کا چہرہ لال پیلا کہ اس کو مار دیں ہم، ایسے اشارہ کیا۔ تو وہ ایسے ٹھٹھا اڑاتا ہوا مسجد سے باہر نکلا، سیڑھیوں پہ جو پاؤں پھسلا تو گرا، تو گردن ٹوٹی، وہیں مر گیا۔ تو امام صاحب نے فرمایا ابو حنیفہ کے صبر نے اس کو لے لیا۔ اللہ نے علماء کی آخری صفت بتائی ہے
یدرؤون بالحسنۃ السیئہ، گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے، برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ اعتراض کا جواب ہوتا ہی نہیں، سوال کا جواب ہوتا ہے۔ معترض جواب لینے کے لیے بات ہی نہیں کرتا، وہ تو الجھانے کے لیے بات کرتا۔ تبلیغ کا کام کیسے ہر طرف پھیلتا چلا گیا، کسی کوئی رد نہیں، کوئی کتنی کتابیں لکھی گئی اس کے خلاف، کوئی جواب نہیں، کتنی گالیاں دیتے ہیں، کوئی جواب نہیں، کتنا برا بھلا کہتے ہیں، کوئی جواب نہیں، خاموشی کے ساتھ اپنے کام میں لگے گئے۔ 6 بر اعظم میں اللہ نے دعوت کو پھیلا دی۔ پہچان ہے۔ میں وہ تھا 2002 میں مینا میں تھے ہم، تو نماز کے وقت ایک غیر مقلد نے شور مچا دیا، کہاں لکھا ہے الگ الگ نمازیں پڑھنا، کہاں لکھا ہے؟ اور وہاں جو رہنے والے ہیں سعودیہ میں، وہ بھی پھر چونکہ وہاں کی فضا میں کچھ آزادی ایسے ہماری طرح کی احتیاط نہیں ہے، آزادی ہے، تو ایک بہت بڑا مجمع اس کے ساتھ ہو گیا۔ کہا یہ تو ٹھیک کہتا ہے، کہاں لکھا ہے؟ اللہ کے نبی نے الگ کہاں پڑھی؟ آپ لوگ ہمیں الگ پڑھاتے ہو۔ تو وہ ایسی اس نے فضا بنائی، تو میں نے کہا بھائی کٹھی پڑھو، کٹھی پڑھو، والفتنۃ اشد من القتل۔ تو امام ابو یوسف کا ایک قول ہے بھی صحیح، تو ہم نے زور اثر کٹھی پڑھ لی، تو وہ ایک دم سارے ٹھنڈے پڑ گئے۔ پھر اس کے بعد میں نے 2 گھنٹے بات کی، اختلاف جو صحابہ میں ہے، تابعین میں ہے، تبع تابعین میں ہے، اور آگے سلف صالحین میں ہے، اور ہر ایک کے پاس دلیل ہے، کوئی بھی عمل بے دلیل کے نہیں ہے۔ تو یہ افراط و تفریط اور یہ آزادی یا یہ تعصب، یہ ہلاکت کا راستہ ہے۔ مجھے اب یاد نہیں میں نے کیا بات کی، لیکن 2 گھنٹے مسلسل میں نے بات کی، تو سارا مجمع پر ایک ندامت طاری ہو گئی۔ اگلے دن ہم رمی کرنے جا رہے تھے، تو تھوڑا ہم دور تھے، تو ہم بس میں بیٹھے، تو وہ بھی چڑھ گیا بس، میرے ساتھ سعید انور بھی تھا اور انضمام الحق بھی تھا۔ تو وہ دیکھتے اس کا پھر پارا چڑھ گیا، تو وہ جو میں نے بات کی تھی نا 2 گھنٹے، اس پر اس نے نا پتہ نہیں کیا اعتراض کیا، اور کہنے کا مجھے جواب دو۔ میں نے کہا جی میں نے کل جواب دے دیا تھا۔ کہا نہیں صاف صاف بتاؤ۔ میں نے کہا جی میں نے عرض کر دیا تھا، اس سے زیادہ تو مجھے آتا نہیں۔ کہا نہیں مجھے پتا ہے، تم بڑے مولوی ہو، تم چھپا رہے ہو، بولو۔ میں نے کہا جی میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا تھا، اس سے زیادہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ کہا تم غلط کہہ رہے ہو۔ میں نے کہا اچھا جی، تکبیرات پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ میں شروع، وہ چڑھتا گیا، پارا چڑھتا گیا۔ جب اگلا بولے نہیں تو کب تک کوئی چڑھے گا؟ پھر اس نے مجھے چھوڑا اور دوسرے پہ شروع ہو گیا۔ آگے آ گئی ہماری منزل، ہم اتر گئے جمرات کے قریب، تو سعید انور کہنے لگا مولوی صاحب آج مجھے غلط اور صحیح کی پہچان ہو گئی، آج مجھے اس غلط اور صحیح کی پہچان ہو گئی۔ کہ ایک دفعہ تو میری جیم میں آیا کہ اس کو ایک چھکا لگا دوں میں۔ لیکن میں نے دیکھا کہ جس کی بےزتی ہو رہی وہ چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے، تو میں کہوں بیچ میں دخل دوں؟ لیکن مجھے آج پتہ چل گیا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ معترض کو جواب نہیں دیا جاتا، چھپ رہا جاتا ہے۔ تو وہ ایسا فتنہ دبا کہ سب کے سب ٹھنڈے پڑ گئے، اور وہ بھی بالکل ٹھنڈا پڑ گیا، اور ایک قیمتی آدمی ہمارے ہاتھ آ گیا جو کتنے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن رہا ہے۔
جہاں جاتا اس کے لیے اللہ تعالیٰ مجمع کھڑے کر دیتا ہے. تو اگر اس وقت میں بھی اشتعال میں آ جاتا تو وہ تو نیا نیا تھا، ابھی اس کا پہلا حج تھا اور ابھی اس نے داڑھی بھی نہیں رکھی تھی، تو حج کے بعد اس نے داڑھی رکھی. تو ایک کتنا اہم آدمی ہم اپنے ہاتھوں سے کھو دیتے. تو چونکہ ہمارا نصاب زیادہ ہے، ٹائم تھوڑا ہے، تو جو اخلاقی پہلو ہے، جو ایمانی پہلو ہے، اور جو صفاتی پہلو ہے وہ معدوم ہو جاتا ہے، اور جو مسائل فقہی مباحث وہ غالب آ جاتے ہیں. اس کو خواجہ غلام فرید نے کہا ہے. خواجہ غلام فرید ہماری سرائکی کے بہت بڑے شاعر ہیں، کوٹ مٹھن کے. وہ خود بہت بڑے عالم تھے. تو انہوں نے ایک جگہ فرمایا ہے، سکھ ریت روش منصوری نو، منصور حلاج، سکھ ریت روش منصوری نو، ہن ٹھپ رکھ کنز کدوری نو. ہر ویلے نا کنز کدوری دے مگر پہ، ہادی نہ سمجھ ہدایا، کافی نہ سمجھ کفایا. کافیہ کو کفایا کہا ہے وزن شعر کی وجہ سے. ہادی نہ سمجھ ہدایا، کافی نہ سمجھ کفایا، کر پرز شرع وقایا، ایو دل قرآن کتاب ہے. تو یہ فقہ کی نفی نہیں کر رہے، وہ تو خود بہت بڑے علامہ تھے. جو خشک اشتغال ہے صرف فقہی فقہ فقہی فقہ فقہی فقہ، وہ جو اللہ سے راز و نیاز تھا، کبھی ہم بھی تم میں بچاہ تھی، کبھی ہم بھی تم میں براہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. اجد الملامت فی ہواک لذیذۃ حبا لذکرک فلیلمنی اللوم. وہ پہلو مغلوب ہو جاتا ہے اور اسی کی سب سے زیادہ ضرورت ہے معاشرے میں. اس کو بھی اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرو، سیکھنے کی کوشش کرو کہ اخلاق بلند ہوں، چپ رہنا آئے، درگزر کرنا آئے، اختلاف رائے کو برداشت کرنا آئے، اختلاف رائے کو سہنا آئے اور اس کے باوجود جڑ کے چلنا آئے. اتفاق رائے کے اتحاد کو نہیں کہتے، رائے کے اختلاف کے باوجود جڑ کے چلنے کو اتفاق کہتے. اور تیسری چیز آپ سے کہتا ہوں کہ دنیا میں جو فضا بنتی ہے، فضا وہ میرے عزیزو دعوت سے بنتی. عمومی جو فضا بنتی ہے وہ دعوت سے بنتی، مدرسے سے نہیں بنتی، خانقاہ سے نہیں بنتی. میں تینوں نسبتوں والا ہوں، میں نفی نہیں کر رہا ہوں. اللہ نے مجھے تینوں نسبتیں دی ہوئی ہیں، تو میری بات کو کوئی نفی میں نہ لیا جائے. جو ایک حقیقت ہے اس کی طرف تمہیں متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو فضا بنتی ہے، فضا وہ دعوت سے بنتی. سعید انور جیسوں کو مدرسے والے نہیں پکڑ سکتے تھے، خانقاہ والے نہیں پکڑ سکتے تھے. کیوں؟ کہ مدرسہ طالب کے لیے ہے، خانقاہ طالب کے لیے ہے، اور تبلیغ غیر طالب کے لیے. میرے والد صاحب سیاسی آدمی تھے، بڑے زمیندار تھے، لیکن تھے دیندار، مطلب ایک رواجی دینداری تھی. اور پہلے میرے بچپن میں پرویزی تھے، بڑے ادیب خطیب شاعر آدمی تھے، تو وہ ذاتی مطالعہ کرتے کرتے پرویزی ہو گئے. پھر حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کا کسی نے تعارف کروایا، کوئی لے گیا یا خود پہنچے، وہ میرے ادراک سے باہر ہے. تو ان کی صحبت میں کوئی آدھا گھنٹہ بیٹھے تو ساری پرویزیت سے توبہ کر گئے. انہوں نے تو پرویزیت کے بارے میں ایک بات نہیں کہی، لیکن کیا ہے، جہاں چراغ ہوتا ہے وہاں اندھیرا خود ہی چلا جاتا. اللہ نے ہمیں ایسے لوگ دیے تھے جو بولے بغیر بھی اپنا کام کر جاتے تھے. تو پھر مولانا عبید اللہ انور صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے. اب میں لاہور پڑھتا تھا، تو میرے والد صاحب آتے تو پہلے ہوٹل میں ٹھہرتے تھے مجھے ملنے کے لیے. پھر انہوں نے دیکھا میرے چال چلن خراب ہو گئے، تو وہ
شیراں والا مسجد میں ٹھہرتے تھے، ساتھ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا حجرہ تھا، تو مولانا عبید اللہ انور صاحب رحمۃ اللہ علیہ والد صاحب کی بڑی قدر کرتے تھے ان کی وجاہت کی وجہ سے، تو ان کو اس حجرے میں ٹھہراتے تھے، اور والد صاحب کے حجرے میں ٹھہرنے کا موضوع تھا کہ اس کو بھی ادھر بلاؤں گا تو کوئی یہ انسان بن جائے، تو مجھے ملنے کے لیے وہاں جانا پڑتا، تو پھر وہاں مولانا عبید اللہ انور صاحب سے بھی ملاقات کرواتے، اور مجھے کیا خبر کون ہے کیا ہے، اور میں وہاں پھنسا ہوا میں ککڑ ٹوکڑے دے ہیٹ آ جاندہ یا اللہ میں کب چھوٹوں گا یہاں سے، میں کب چھوٹوں گا یہاں سے، اور میں جان بوجھ کے ایسی واہیات حرکتیں کرتا کہ میرا ابا کہے دفع ہو جا۔ ایک مجھے یاد ہے آج تک، وہ حضرت کے گھر کے سامنے مدرسہ تھا جس میں دورہ تفسیر ہوتا تھا، لاہوری کرواتے تھے، مولانا عبید اللہ صاحب کرواتے تھے، اب تو میرے خیال میں ختم ہو گیا، تو وہاں کچھ اور لوگ بھی تھے، والد صاحب بھی تھے، تو حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا تو انہوں نے اندر بلوا لیا، میں نے پتلون پہنی ہوئی تھی، تو سارے حضرات جا کر ان کے سامنے ایسے بیٹھ گئے ادب کے ساتھ، میں نے دیکھا میں نیچے بیٹھا، میری تو پتلون کی کریز خراب ہو جائے گی، تو سامنے کرسی پڑی تھی، میں کرسی پہ جا کے ایسے بیٹھ گیا اور اوپر سے یوں کر لیا ایسے۔ اب میرے والد صاحب مجھے دیکھ رہے، اور جب وہ مجھے ایسے دیکھے میں یوں کر کے بیٹھ جاؤں، میں تو پہلے ہی چاہتا تھا کہ مجھے کہیں دفع ہو جا، میں تو پہلے ہی چاہتا تھا، مجھے پتہ نہیں یہ کون ہے، تو میرے جیسے آدمی کے لیے نہ خانقاہ میں کوئی استفادے کی شکل ہے، نہ جامعۃ الرشید میں کوئی استفادے کی شکل، اور ایسوں سے سارا ملک بھرا پڑا ہے، ان کے لیے صرف تبلیغ استفادے کہ نہیں مان رہے پھر بھی پیچھے پڑ رہے۔ ایک جگہ میں گشت کر رہا تھا تو ایک آدمی سے عمومی گشت میں متکلم تھا، میں نے کہا بھائی ہماری بات تو سن، کہا میں نہیں سننی، میں نے کہا بھائی سن لے تیری بڑی مہربانی، چلو چلو میں نہیں سننی، میں نے کہا بھائی تیرے ہاتھ جوڑتا ہوں سن لے، انہوں نے کہا میں بھی ہاتھ جوڑے نا، میں نے نہ سنا، اگر کوئی مولوی میں یہ جرت ہے کہ یوں ہاتھ جوڑے، پھر میں نے اس کے ایسے داڑھی پکڑنا، وہ شیو تھی، میں نے کہا تیری مہربانی میری سن لے، اس نے آگے میری ٹھوڑی پہ آ گئی، تیری مہربانی میں نے نہ سنا، میرا عقیدہ خراب نہ کر، میرا عقیدہ خراب نہ کر، تو میں اس کے پاؤں گر گیا، پاؤں پکڑ لی، میں نے کہا اللہ کے واسطے میری بات سن، تو اب اس کی اتنی ہمت تو نہیں تھی میرے پاؤں پکڑتا، تو اس نے مجھے ایسے جھٹکا دیا، پچھاٹ پچھاٹ، میں کہا نہیں تینوں گل سنا ہم نے، تو ایک آدمی اور کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا، یہ ساہیوال کے قریب ہماری تشکیل ہے، یوسف والا ایک جگہ ہے اس کے قریب گاؤں تھا، وہاں تشکیل تھی، تو ایک آدمی اور کھڑا کہنے لگا سن لا تینوں کوئی پٹھی مات تو نہیں دیندا، سن لا، پھر کہنے لگا کیا بات ہے، اچھا دس کی گل ہے، میں کہا کوئی گل نہیں، چل مسجد چلیے، وہ کہنے لگا تو چل میں آ رہا ہوں، میں کہا نو 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 میں تین نال لے کے جاؤں، آگے پتہ کیا کہتا، کہتا میں نہیں تیرے نال جاؤں، میرا ثواب تینوں لبے، میں نہیں جاؤں، میں تینوں اپنا ثواب بھی نہیں دیواں، تسی تا پیران دے منکر ہو، میں کہا تو مینوں اپنا ثواب نہ دے پر میں تن لے کے جاؤں، تو اس کو کھینچ کھانچ کے مسجد میں لایا۔ اب تم بتاؤ اگر یہ تبلیغ کا کام نہ ہو تو ایسوں کو کیسے دین کے قریب کیا؟ تم تو سارے پڑھنے والے طلبہ ہو، تمہیں تو طلب ہے، اور جس میں طلب نہیں اس کا کیا کیا جائے؟ جو کسی طور پر تیار ہی نہیں بات سننے کے لیے۔ اور سنو تو میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ مجھے دیتے تھے اکابر کی کتابیں کہ یہ پڑھو، وہ شاید کوئی بندہ بنے، تو میں اپنے کمرے میں وہ کتاب، اس زمان کتابیں اتنی زیادہ نفیس نہیں ہوتی تھیں تو کافی حجم میں ہوتی تھی، اتنی بڑی بڑی کتاب، تو میں وہ کتاب
سامنے رکھ کے بیٹھ جاتا تھا اور بیچ میں ناول رکھ لیتا تھا اور اپنے باپ کو ایسے کر کے دکھاتا تھا کہ میں بڑا مصروف پردہ پہ ہوں، اوئے ہوئے ہوئے، بیچ میں ناول ہوتا تھا۔ تو مجھے کسی کی کتاب سے کیا فائدہ، مجھے کسی شیخ کی روحانیت سے مجھے کیا غرض کہ میں تو لینے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اور طالبین 100 میں ایک بھی نہیں، لاکھوں کروڑوں میں کوئی ایک ہے۔ اور طالبین کا حال بھی یہ ہے، تم تو اب 2012 میں آ چکے ہو، 1972 میں داخل ہوا تھا تو ہمارے استاد ہمیں فرمایا کرتے تھے تم میں ایک بھی طالب علم نہیں، تم سب مؤلفۃ القلوب ہو۔ 1972 میں، اور رائمنڈ جیسی بھٹی میں 1 گھنٹہ گزارنا وہاں تڑپا دیتا تھا، 8 سال وہاں گزارے۔ تو ہمیں فرمایا کرتے تھے کہ تم سب کے سب مؤلفۃ القلوب ہو، اگر ہم تمہارے ساتھ استاد والا معاملہ کریں تو تم میں سے ایک بھی یہاں باقی نہیں بچے گا، سب بھاگ جاؤ گے۔ تو جو فضا بنانی ہے وہ تو انبیاء کے ورثاء نے بنانی ہے، وہ کسی تاجر نے تو نہیں بنانی، ذمہ دار نے تو نہیں بنانی، کسی صدر وزیر نے تو نہیں بنانی۔ آج تک جو فضا ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑی قربانی ہے، ایک بہت بڑی قربانی ہے جس کی وجہ سے یہ فضا کسی نہ کسی درجے میں قائم ہے۔ لیکن جب بے طلبی کی انتہا ہو گئی اور رجوع اللہ ختم ہوا تو اللہ نے اپنی قدرت سے یہ تبلیغ کا کام اٹھایا ہے۔ مولانا الیاس صاحب اگر اپنے ماحول کے مطابق چلتے تو کوئی بہت بڑی خانقاہ ہوتی، خانقاہ الیاسیہ، یا کوئی بہت بڑا مدرسہ ہوتا، دارالعلوم یوسفیہ الیاسیہ، مدرسہ بھی چلایا، خانقاہ بھی چلائی۔ لیکن اللہ نے الہام کیا کہ جو بے طلب ہیں ان کو قریب کیسے لایا جائے۔ وہ گشت کے سوا کوئی عمل ہے نہیں، وہ خود جانے کے سوا کوئی عمل ہے نہیں۔ ہم سکھر میں گئے تو ایک دہریہ ملا، پروفیسر تھا، جماعت میں تھا میں، تو اس کو انہوں نے بتایا ایک دہریہ ہے، چلے گئے اور وہ ان کو ہم نے دلیلیں تھوڑی دینی، تبلیغ تو منت سے پھیلی ہے، دلیلوں سے تو کا خیال دلیلیں دیتا ہوگا، ہم تو منت کرتے ہیں۔ تو میں نے اس کے میں نے کہا سر ہم آپ کے مہمان ہیں، آپ کو مسجد لے جانا ہے۔ ان کا صحیح ہم تو مسجد کو مانتا ہی نہیں ہے۔ اور شروع ہو گیا بولتا رہا تحریت پر۔ جب تھوڑا سا سانس لیا میں نے کہا صحیح ہم آپ کے مہمان ہیں، آپ کو مسجد لے کے جا۔ وہ پھر شروع ہو گیا مسجد کیا ہے، خدا کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، پھر شروع۔ پھر جب چپ ہے میں نے کہا صحیح ہم آپ کے مہمان ہیں، آپ کو مسجد لے کے کوئی 8-10 دفعہ میں نے یہ کیا، کہنے لگا بھائی تو عجیب انسان ہے، چل کہاں لے جانا ہے لے چل۔ جب وہ میرے ساتھ چل پڑا تو کہنے لگا تیرے اوپر کتاب لکھوں گا، کتاب۔ تو آخری چیز میں آپ سے یہ کہتا ہوں، دعوت کا ذوق پیدا کرو۔ مسجد میں کون آئے گا؟ جس کو طلب ہے۔ اور جمعے کا کیا حال ہوتا ہے، لوگ گھڑیاں دیکھ کے جاتے ہیں کہ 5 منٹ باقی رہ گئے۔ بیچارے ہمارے خطیب کتنے بے بس ہوتے ہیں، دیواروں سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ ساری مسجد خالی پڑی ہوتی ہے، اور جو بیٹھا تو وہ بھی ایسے بیٹھے ہوتے ہیں، پرواہ ہی کوئی نہیں، طلب ہی کوئی نہیں۔ تو جو فضا بنتی ہے، فضا، آپ غور کرو، کسی نبی نے کوئی ادارہ نہیں بنایا، ادارے ضرورت کی وجہ سے وجود میں آئے۔ کسی نبی نے کوئی ادارہ نہیں بنایا، شروع سے آخر تک دعوت ہی کے ذریعے سے دین کی فضا بنائی، امت بنائی۔ مدرسے والے کہتے ہیں اصحاب صفہ پہلا مدرسہ ہے، اور تبلیغ والے کہتے ہیں اصحاب صفہ یہ پوری زندگی لگانے والے ہیں۔ یہ دونوں باتیں بڑی رقیق ہیں، نہ اصحاب صفہ مدرسہ ہے، نہ اصحاب صفہ تبلیغ کے لیے فارغ ہیں۔ یہ تو فقراء ہیں جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا،
جس کی وجہ سے وہ وہاں مسجد کے مہمان تھے، لوگوں کے مہمان تھے. جب صدیقی دور آیا تو اصحاب صفہ کا نشان مٹ گیا. اگر اصحاب صفہ علم کی بنیاد پہ جمع ہوتے تو یہ سارے دور خلافت میں ان کا وجود بڑھتا چلا جاتا. اگر یہ تبلیغی تقاضے پر ساری زندگی والے ہوتے، جیسے تبلیغ میں ایک اصطلاح چلتی ہے ساری زندگی والے، آدھی زندگی والے، چوتھائی زندگی والے، تو اصحاب صفہ ساری زندگی والے، یہ بھی بڑی رقیق بات ہے. اگر یہ اصحاب صفہ ساری زندگی تبلیغ اور دعوت اور جہاد کے لیے فارغ ہوتے تو یہ تقاضا تو ابدی تقاضا تھا، ان کو وہاں موجود ہونا چاہیے تھا. اور علم کی طلب، سیکھنا سکھانا ابدی تقاضا ہے، تو اصحاب صفہ کو موجود ہونا چاہیے تھا. لیکن صدیقی دور میں جو ہی فتوحات ہوئیں اصحاب صفہ کا چبوترا رہ گیا، اصحاب غائب ہو گئے. نبی نے جو امت بنائی دعوت کے ذریعے سے بنائی. کسی نبی کا کوئی ادارہ نہیں. ادارے ہماری ضرور، میں خود 13 مدرسے چلا رہا ہوں، میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم میری بات کو کسی غلط جگہ نہ فٹ کر دو. ادارے ضرورت، جیسے صرف نحو اب ضرورت کی وجہ سے پڑھے جا رہے ہیں. صرف نحو کوئی علم کا حصہ تو کوئی نہیں، بلاغت، اصول بلاغت کوئی علم کا حصہ تو کوئی نہیں. ضرورت کی وجہ سے کہ ہمیں عربی نہیں آتی تو ہم اس کی وجہ سے وہ ہماری ضرورت بن گئے ہیں. سند بھی علم کا حصہ کوئی نہیں تھا، یہ بھی دوسری تیسری صدی میں جا کے علم کا حصہ بنا سند. ورنہ سند کیا چیز؟ امام ابو حنیفہ مرسل سے کیوں استدلال کرتے ہیں کہ وہ زمانہ طہارت کا ہے، سند کی طرف کسی کا دھیان ہی نہیں تھا. یہ ہر کہنے والا سچا ہے. یہ ایسی جیسے میں تمہیں کہوں کہ مولانا انعام صاحب نے فرمایا تو آپ کو خیال آئے گا کہ ٹھیک ہے مولانا انعام صاحب کا زمانہ دیکھا ہی ہوا ہے. کبھی تمہیں خیال نہیں آئے گا کہ انہوں نے کس سے سنا. لیکن اگر میں یوں کو مولانا الیاس صاحب نے فرمایا تو پھر تمہیں خیال آئے گا کس سے سنا، چونکہ مولانا الیاس کا زمانہ تو نہیں پایا. تو سند بھی بعد میں علم کا حصہ بنی ہے. علم کا حصہ تو سند نہیں ہے، علم تو قرآن اور حدیث ہے. تو نبیوں نے جو فضا بنائی اور امت بنائی وہ دعوت کے ذریعے سے بنائی. ایک سورہ مدثر یہ بیج کی طرح ہے کہ محنت کا ماڈل کیا ہے، محنت کا ماڈل کیا ہے جس سے امت بنتی ہے، وہ ہے یا ایھا المدثر قم. کیا کر؟ قم. پہلا کام کیا کر؟ قم. بستر چھوڑ، گدا چھوڑ. اور کیا کر؟ فانذر. ثم نہیں، ثم نہیں، ثم نہیں. ثم سے مطلب بہت اور ہو جاتا. فوراً لگ. کیا کر؟ فانذر. پہلا کام کیا کر؟ وربک فکبر. انذار و تکبیر پہلا کام ہے جس سے امت بنتی ہے. پھر تجھے خود ماڈل بننا ہے تو وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. یہ 4 کام کر، امت بنا دے گا تیرا رب. قل ہذہ سبیلی. انگلی رکھو. ہذہ، ذالک نہیں، سبیل مذکر بھی آتا ہے مؤنث بھی آتا ہے. قل ذالک سبیلی. میرے سامنے کتنے بچے بیٹھے ہیں، میں کہوں ذالک الشاب، ذالک الفتى، تو تم پوچھو گے یہ کون؟ میں کہوں ہذا تو تم کہو گے ہاں مکبر الصوت، کیونکہ میں نے انگلی رکھ دی. میں کہوں ذالک تو تم کہو گے کون جی؟ اور میں کہوں ہذا، میری انگلی اوپر آ گئی تو اب تمہیں یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں کہ کس کو مراد لے رہے ہیں. اچھا مکبر الصوت، مائکروفون. تو اللہ تعالیٰ انگلی رکھوا رہا ہے. میرے حبیب قل، کہو ان سے کیا؟ ہذہ، سارا سوال ختم ہو جائے، شک ختم ہو جائے، اشتباہ ختم ہو جائے. ہذہ، انگلی رکھیے. کیا ہے؟ سبیلی. اللہ تک پہنچنے کا ایک راستہ نہیں ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا. کئی راستے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. سبل ہیں اور سبیل نکرہ ہو کر عموم کا فائدہ دے رہا ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا. تو وہ جو بے شمار سبل ہیں اللہ تک پہنچنے کے، ان میں سے ایک سبیل اللہ نے اپنے حبیب کے لیے منتخب کیا ہے، وہ انگلی رکھوا کر ہذہ سبیلی. کیا ہے؟ ادعو الی اللہ.
ادعو الی اللہ. زاجرہ کیا ہے؟ علی بصیرۃ. اکیلے ہیں یا رسول اللہ؟ نہیں، انا کا اضافہ امت پر رحم کھایا گیا ہے. انا، میں بذات خود، ومن اتبعنی، جو میرے پیچھے چلنے والے ہیں، جامعۃ الرشید کے، جامعۃ الحسنین کے، اور بازار کے، دفتر کے، کھیت کے، سندھ کے، پنجاب کے، بلوچستان کے، سرحد کے، سب میرے پیچھے پیچھے جو چلنے والے ہیں وہ سب بھی اسی راہ پر چلنے والے ہیں. ادعو الی اللہ. یہ جو ابھی چل رہا ہے یہ تعلیم ہے. چونکہ آپ طلب والے ہو، میں نے آپ کو جمع تو نہیں کیا، آپ تو خود جمع ہوئے. یہ تعلیم ہے. دعوت کیا ہے؟ جو منہ موڑ جائے اس کے پیچھے جانا، اس کی محنت کر. بنگلہ دیش میں جماعت گئی تو ایک تاجر کو سے ملنے کے لیے گئے تو اس کو 3 دن کے لیے وصول کرنا تھا. تو اس کو پتا چلا کہ وہ تو آگے لینے والے. تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا، ان سے کہو کوئی نہیں ہے. تو اس نے آ کر کہا جی ابا گھر میں کوئی نہیں. کہا ٹھیک ہے جی. انہیں چادریں بچھائیں، کہا ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جب آئیں گے انشاءاللہ مل لیں گے. 2 گھنٹے بیٹھے رہے وہاں، 2 گھنٹے. جب اس نے دیکھے تو جاتے ہی تو وہ شرمندہ ہو کے باہر نکلا، بستر بھی اٹھایا ہوا. اچھا جی لے چلو. نارووال میں ڈاکو تھا چاند خان، میں واتی تھا چاند خان. تو میاں جی امراؤ خان رحمت اللہ علیہ نے اس کو تیار کر لیا. لوگوں نے کہا جی اس کو لے جاؤ تو ڈاکے ختم ہو جائیں. تو پہلے تو وہ تیار ہو گیا، وہ بھی میواتی تھا. میاں جی امراؤ خان تو میواتیوں کے چودھری تھے، تو ان کے شرم میں ہاں کر دی کہ میں 10 دن کے لیے جاتا ہوں. اور جب اس کو وصول کرنے گئے تو بھاگ گیا، اور جا کر ایک کھیت تھا گندم کو، اس میں جا کے چھپ گیا. تو جب میاں جی امراؤ کو پتا چلا کہ وہ تو غائب ہو گیا تو اس کو ڈھونڈنے نکلے، ادھر بھاگ. کسی نے اس کو دیکھ لیا تھا جاتے ہوئے، تو اس نے کہا جی ادھر جا رہا تھا گندم کے کھیت کی طرف. تو ساری جماعت کو گندم کے کھیت میں ڈال دیا، تو بیچ میں لیٹا پڑا تھا. تو اس کو وہاں سے جا کے پکڑا، اٹھا کے لے کر آئے. رات کو مسجد میں سلایا، اوپر پہرا دیا. 3 دفعہ رات کو اس نے بھاگنے کی کوشش کی. اب تم یہ سارے کام کر سکتے ہو؟ تم تو کہو گے ہماری بلا سے وما علینا الا البلا. تم تو آرام سے آیت پڑھ کے فارغ ہو جاؤ. یہ کام کر سکتے. تم اس کو لے گئے رائمنڈ، وہاں اس نے 10 دن سے چلہ کر دیا، چلے سے 3 چلے کر دیے. سارے لوگوں کو خط لکھے جن جن کی چوریاں کی تھی مجھے معاف کر دو، اور 3 چلے لگا کے واپس آیا. تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں انتقال ہو گیا. ہذہ، یہ ہے میرا راستہ. کیا ہے؟ ادعو الی اللہ. میں اللہ کی طرف بولا تھا، فضا بنانے کے لیے.